أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. بسم الله الرحمن الرحيم. بأي أسباب كانوا ينصرون بنصرة غيبية وكيف كانوا يتعلقون بها ويلفتون النظر عن الأسباب المادية والأمتعة الفانية. تحمل المكروه والشدائد. حديث ابن عوف رضي الله عنه في أن الصحابة رضي الله عنهم وجدوا الخير في المكروه والشدائد. أخرج البزار عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: نزل الإسلام بالكره والشدة فوجدنا خير الخير في الكراهة فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فجعل لنا في ذلك العلاء والظفر وخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر على الحال التي ذكر الله عز وجل وتبارك وتعالى: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم والشوكة قريش فجعل الله لنا في ذلك العلاء والظفر فوجدنا خير الخير في الكره. قال الهيثمي: وفيه عبد العزيز بن عمران رضي الله عنه وهو ضعيف. ہم جو کتاب پڑھے ہیں یہ حیات الصحابہ ہے، جو صحابہ کی زندگیاں ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اور بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کسی کی بھی تم اقتدا کرو گے، پیروی کرو گے تو جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ صحابہ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، اللہ کے نبی کے تمام چیزیں یہ عمل کر کے ہم کو دکھا کر چلے گئے ہیں۔ اسی لیے اسی اعتبار سے کیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی غیبی مدد اللہ کی طرف سے کیسے ہوتی تھی، وہ غیبی مدد کن چیزوں کی وجہ سے، کن اسباب کی وجہ سے ان کو اللہ کی غیبی مدد ہوتی تھی، ان اسباب کو صحابہ کیا ہے فوراً اس پر عمل کر کے اللہ کی غیبی مدد کو حاصل کرتے تھے۔ ہم بار بار سنتے ہیں نماز پڑھ لیے، اپنے گھر کے اندر چکی کا چلانا شروع ہو گیا، کوئی خچر انتقال ہو گیا نماز کے ذریعے سے زندہ کر لیے، کسی بچے کا انتقال ہو گیا تو نماز کے ذریعے سے کیا ہے اپنے بچے کو زندہ کر لیے۔ یعنی تمام چیزیں کیا اللہ کی غیبی مددیں کن چیزوں کی وجہ سے اترتی ہیں، ان چیزوں کو، ان اسباب کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پوری طریقے سے مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ اور دنیا کی جو چیزیں ہیں، دنیا کے جو اسباب ہیں، جن چیزوں کی وجہ سے دنیا کی مالیت ہے، دنیا کے سامان ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنی نگاہ کو ہٹا رکھتے تھے، اپنی نظر کو کیا ہے ہٹا دیتے تھے، یعنی اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ یعنی جیسا اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ کرو تمہارے مال میں برکت ہوگی، تو اللہ کے نبی کی بات ہے۔ اور کیا ہے، ایک طرف ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس میں کمی نظر آتی ہے، 100 روپے میں سے 10 روپے نکالیں گے تو کمی ہوگی۔ تو کیا ہے، دنیا کی طرف، دنیا کی چیزوں کی طرف نہیں، بلکہ اللہ کے احکام، نبی علیہ السلام کے طریقوں کی طرف دیکھو، انہی چیزوں کی وجہ سے اللہ کی غیبی مددیں اترتی ہیں۔ اسی لیے صحابہ یہ کیا ہے، مولانا یوسف زی رحمۃ اللہ علیہ ایک باب باندھے ہیں، تحمل المکروہ والشدائد، یعنی ناگواریاں اور سختیوں کو برداشت کرنا۔ جو بھی آدمی دین کے خاطر ناگواریوں کو اور سختیوں کو برداشت کرتا ہے تو کیا ہے اس کے ایمان کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے۔ اسی کو کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حدیث بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے صحابہ کرام ناگواریاں، تکلیفیں، مصائب کو برداشت کرنے پر اللہ کی مدد ان کے ساتھ کیسے اترتی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بغیر محنت کے، بغیر تکلیف کے، بغیر مشقت کے ہمیں دین آ جائے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کی زندگی گواہ ہے، وہ تکلیفیں اور ناگواریاں اور مشقتوں کو برداشت کرنے کے بعد ان کو اللہ کی مدد حاصل ہوئی۔ یہ قانون تو ہر ایک قیامت تک کے لیے ہے، ہمیں بھی برداشت کریں گے تو ہم کو بھی اللہ کی مددیں حاصل ہوں گی۔
اسی کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حدیث وہ بتاتے ہیں وجد الخیر فی المکروہ والشدائد، ہم نے جو بھلائی پائی ہے، ہم نے جو ثواب حاصل کیا ہے، اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہمیں جو ملی ہے وہ ناگواریاں اور سختیوں کو برداشت کرنے میں ہمیں ملی ہے، ناگواریاں اور سختیاں برداشت کرنے پر ہمیں ملتی ہے۔ جیسا کہ ہمارا جہاں سے بھی آپ حضرات آئے ہیں وہاں سے آپ کا آنے میں کچھ تکلیف محسوس ہوئی، کوئی کام ہوگا، کوئی دقت ہوگی، کوئی کام ہوگا، کوئی حالات کی وجہ سے ان تمام حالتوں کو چھوڑ کر آنا یہ ناگواری ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے تمہارے ایمان کے اندر بڑھوتری ہوگی، اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اسی کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نزل الاسلام بالکرہ والشدہ، اسلام جو اترا ہے وہ کیا ہے؟ ناگواری اور سختیوں کے ساتھ اترا ہے۔ اللہ کے نبی جب آئے دنیا کے اندر، جب نبوت کا دعویٰ کیے، نبوت کے بارے میں اعلان کیا، اس وقت کیسے حالتیں تھیں؟ اسلام کیسے حالتوں میں آیا؟ اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف دیتا، اللہ کے نبی کوئی گالیاں دیتا، نعوذ باللہ، ہر طریقے سے تکالیف آتے تھے۔ ان تمام تکالیف کو اندر برداشت کر دیا اللہ کے نبی علیہ السلام، تو ایسے پہاڑ جیسے صحابہ اللہ تعالیٰ ان کی برداشت کی بنا پر، ان کی کیا ہے صبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کھڑا کیا ہے۔ تو اسی کو بتاتے ہیں فوجدنا الخیر فی الکراہہ، ہم نے جو سب سے بڑی بلائی پائی ہے تو ناگواری کے حالت میں پائی ہے۔ سب سے بڑی کیا ہے؟ ناگواری اور سختی صحابہ کو کب پیش آئی؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت کا حکم دیا، فخرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ، یعنی جب مکے سے ہم مدینے کی طرف جا رہے تھے، مکے سے ہم مدینے کی طرف جا رہے تھے، ہمارے جنگلات، جھاڑ اور اپنے گھر، اپنے جائیداد، تمام چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تمام چیزیں جو ہوتی تھیں، کوئی آدمی کہے کہ ہمارے تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس گاؤں سے نکل جائیں تو کتنی تکلیف ہو سکتی ہے۔ یعنی صحابہ اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف سے حکم بیان کیا کہ اللہ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے، تو جو بھی رشتہ دار ہیں ان کی مالیت ہے، کوئی قرض دینے والا ہے، کوئی جنگلات ہے، تمام چیزیں موجود ہیں، اللہ کے حکم کو انہوں نے سامنے رکھا، مگر دل میں تکلیف ہے، ناگواری ہے، تمام چیزیں چھوڑنا، دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر جب انہوں نے آگے بڑھا تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ نے ان کو ایسا چمکایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرمایا کہ میں ان صحابہ سے راضی ہو گئے، یہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے۔ یعنی یہ کب ہوا؟ یہ حالت اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری کیا ہے دنیا ہی کے اندر صحابہ کو دیا۔ کب دیا؟ جب ان تمام تکالیفوں کو انہوں نے برداشت کیا، ناگواری کو برداشت کیا، اپنے گھر بار کو، جنگلات کو، جائیداد کو تمام چھوڑ کر جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے، ان تمام کیا ایسے حالتوں پر انہوں نے صبر کیا اور ایسے حالتوں میں انہوں نے اللہ کے راستے میں نکل پڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا دنیا ہی کے اندر مدد کر کے دکھایا۔ فخرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ، ہم نے کیا ہے ناگواریوں کے ساتھ ناگواری کے ساتھ مکے سے نکلے تھے۔ فجعل لنا فی ذلک العلا والظفر، ہم نے مدینے کے اندر اللہ کی مددوں کو دیکھا ہے۔ اللہ کے کیا ہے مدینہ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت، مرتبہ اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے کر دیا۔ وخرجنا مع، ایسا ہی دوسری مثال، ایک مثال کیا ہے حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ ہجرت کا واقعہ بیان کیا گیا، یعنی صحابہ ہجرت کیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ بیان کیا کہ جنگ بدر کا مسئلے کو، جنگ بدر کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں، اور اسی لیے قرآن کریم کی آیت بھی کیا ہے اس کو دلیل ہے کہ جب اللہ کے نبی کیا ہے جنگ بدر کی طرف نکلے، ایسی حالت میں نکلے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، یعنی صحابہ تو نکل پڑے مگر ان میں سے چند لوگ کیا ہے ناپسند کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی جو جنگ بدر کو نکلے ہیں وہ ایسا ہی نہیں نکلے، بلکہ کیا ہے ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ ملک شام سے کیا ہے پورے مکے والوں کا مال لے کر، تجارت کر کے، بیپار کر کے وہ لے کر آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی کو بات معلوم ہوئی تو چلو ان پر حملہ کریں گے، تاکہ کیا کافروں کی طاقت جب کم ہو جائے گی تو مسلمانوں کو ستانا بند ہو جائے گا، ورنہ تجارت میں آنے والا مال سے وہ فائدہ اٹھا کر اور زیادہ مسلمانوں کو تکلیف دیں گے۔ اس وجہ سے کیا ہے اللہ کے نبی صحابہ کو تیار کیے، چلو ان کو کیا مقابلہ کریں گے۔ جب یہ بات ابو سفیان کو معلوم ہوئی اور اس نے کیا ہے مکے والوں کو بتا دیا آدمی کو بھیج کر کہ اس طریقے سے اللہ کے نبی ہم پر حملہ کر رہے ہیں، آپ کرو، تو ابو جہل ایک لشکر کو لے کر 1000 آدمیوں کے لشکر کو لے کر آ گیا، اور یہ بات چل رہی تھی۔ اللہ کے نبی سوچ رہے تھے ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ کیا ہے سمندر کے کنارے سے نکل کر کیا ہے مکہ پہنچ گیا،
مگر کافر لوگ آگے نہیں پیچھے نہیں ہٹے، وہ ابو جہل آ گیا جو جنگ بدر کا معاملہ چلا۔ حالانکہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو صحابہ آئے تھے، کئی گئے تھے وہ قافلے کے ساتھ مقابلہ کرنے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، ان کے پاس کوئی کیا زرہ اور کوئی کیا چیز کیا ہے جنگ کے سامان ان کے پاس نہیں تھے۔ 313 صحابہ تھے، جنگ کا سامان نہیں، قافلے والوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کا تھا۔ مگر اللہ کے نبی نے حکم دیا چلو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، جان کی بازی لگانا ہے۔ ادھر کافر لوگ سب ہتھیار کے ساتھ آ رہے ہیں، ان سواریوں کے ساتھ آتے ہیں مکے سے، اب مقابلہ کرنا ہے۔ اور صحابہ کو گرا معلوم ہوا ہمارے پاس ہتھیار نہیں، اب جائیں گے تو موت کے منہ میں جائیں گے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ينظرون، کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، مگر ہم نے قربانی کیا۔ جب آگے بڑھا تو جنگ بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ 313 تھے اور ان کے ساتھ کوئی سامان، جنگ کا سامان نہیں تھا، کسی ایک کے پاس تلوار تھا۔ اور کہ ایسی حالت کے اندر بھی جب انہوں نے آگے بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 صحابہ کو کامیاب کر کے اور مال غنیمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے واپس کر دیا۔ تو بھائیو بزرگوں دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہے جب تکلیفیں آئیں گی، کراہیتیں، ناگواریاں، مشکلات آئیں گے، آپ اللہ کے راستے میں نکلنے کے وقت میں حالات آئیں گے، مگر ایسے حالتوں میں آپ اگر ہمت کر کے جب آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کر کے دکھائیں گے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مدد کر کے دکھایا۔ اس لیے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کیا سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ یا رحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ تیری محبت میں جڑے ہوئے ہیں، یا اللہ تیری فکر میں جڑے ہوئے ہیں، یا اللہ تیرے دین کے خاطر جڑے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہم اس جننے کے لائق بھی نہیں تھے، مگر یا اللہ تیری محبت نے ہمیں کھینچ کر لایا ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اگر تو معاف کرے گا تو یا اللہ ہم پاک صاف ہو جائیں گے۔ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں سکتا ہے۔ یا اللہ ہم اتنے گندے ہیں، اگر ہمیں ایک دوسرے کو معلوم ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یا اللہ تو ستار ہے، یا اللہ ستاری کا معاملہ کیا کرتا ہے۔ یا اللہ تو یا اللہ ہماری غلطیوں کو چھپایا ہے۔ یا اللہ ہمیں ہماری غلطیوں کو یا اللہ قیامت کے دن کو چھپا دیجئے۔ یا اللہ جس طریقے سے دنیا کے اندر عزت دیا ہے، یا اللہ ویسا ہی آخرت میں بھی ہمیں عزت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پورے عالم والوں کے اندر ہمیں ذلیل اور رسوا نہ فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم پر جتنے جمع ہوئے ہیں ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ اس کو یا اللہ دین کا مرکز بنا دیجئے۔ یا اللہ مدینہ منورہ یا اللہ مدینہ منورہ میں یا اللہ مسجد نبوی ہے، اس طریقے سے یہاں بھی اعمال زندہ ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو آباد کر دیجئے۔ یا اللہ ہر ہفتہ یا اللہ تیرے بندے یا اللہ شکر گزاری کرنے کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ اس مسجد یا اللہ اس گھر کی یا اللہ تیرے اس گھر کی محبت یا اللہ ہر ایک ایمان والے کے اندر پہنچا دیجئے۔ یا اللہ تو یا اللہ ان کے دلوں کو کھینچ کر لا لیجئے۔ یا اللہ یہ فکر کے ساتھ یہاں پر یا اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یہ عمل تا قیامت جاری و ساری فرما۔ یا اللہ ہمارے تو کچھ نہیں ہوتا ہے، یا اللہ ہمارے بڑھرت کی فکریں ہیں، یا اللہ ان کی یا اللہ نامعلوم کتنی دعاؤں کی برکت ہے۔ یا اللہ عمل زندہ ہو رہا ہے، یا اللہ اس عمل کو تا قیامت زندہ فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے لوگ آتے ہیں یا اللہ اور بھی زیادہ لوگوں کو جمع کرنے کا یا اللہ جمع کرنے کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ صحابہ کا عمل ہے، یا اللہ تیرے نبی کا عمل ہے۔ یا اللہ یہ اللہ تیرے بندوں کی فکر میں یا ہم پر جڑے رہتے ہیں، یا اللہ سوتے ہیں اور تیرے بندوں کی خاطر دعائیں کرتے ہیں۔ اس عمل کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا ہے، یا اللہ جتنا بھی مانگیں کم ہی ہے۔
یا اللہ ہماری جتنے ضرورتیں ان تمام ضرورتوں کو پورا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں یا اللہ ان کے پریشانی کو دور کر دے، یا اللہ جو مقروض ہیں یا اللہ ان کے قرضوں کو غیب سے پورا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، یا اللہ ہمارے جڑنے کو ملنے کو یا اللہ تمام کو قبول فرما، یا اللہ جو بھی اپنا جان مال لگاتے ہیں یا اللہ ان کی جان مال میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جنہوں نے یا اللہ تیرے راستے میں نکلنے کا ارادہ کیا ہے یا اللہ ان کا نکلنا آسان فرما، یا اللہ جتنی جماعتیں 3 دن کے نکلنے کا ارادہ کیے ہیں یا اللہ ان کے بغیر رکاوٹ کے نکلنے کی محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر ایک آدمی یا اللہ اس منڈل کو بنجر سمجھ رہا ہے، یا اللہ آپ اٹھا کر دکھا دیجئے، یا اللہ یہاں کے نوجوانوں کو کھڑا کر دیجئے، یا اللہ آپ کے حکم پر سب کچھ ہو سکتا ہے، یا اللہ کن کہتے ہیں تو فیکن ہو جاتا ہے، یا اللہ کرا دیجئے، یا اللہ ان نوجوانوں کے دلوں کے اندر یا اللہ امت کی فکر امت کا غم پیدا فرما، یا اللہ اس کو زندہ فرما، یا اللہ بنجر کو یا اللہ پکنے والی زمین بنانے کی یا اللہ آپ کے اندر طاقت ہے، ہمارے اندر تو کچھ بھی نہیں، ہماری محنتوں تو کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ سب کچھ کرنے والی ذات تیری ہے، یا اللہ زندہ فرما دیجئے، یا اللہ اس علاقے کو زندہ فرما دیجئے، اس علاقے کے اندر علماء حفاظ مفتیان نظام داعیان اللہ کو پیدا فرما، یا اللہ جو مانگے ہیں اللہ وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو مانگنے سے باقی رہ گیا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ چھوٹی موٹی دعا کا اپنے فضل و کرم سے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیض قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔